والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المنتهين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين وہی اصل مکان ہے وہی لا مکان ہے مکان کے اشیاء انداز بیان ہے خضر کیا بتائے کیا بتلائے گر ماہی کہے دریا کہاں ہے مٹا دیا میرے صافی نے میرا عالم و منو تم چلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور کچھ باتیں سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے انشاءاللہ زوجل علم دین کی باتیں سماعت کریں گے اللہ رب العزت ہمارے دل کی دنیا کو تبدیل فرمائے گا حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر تمام دنیا کو پیدا کرنے والا چاہے وہ پیدا ہو رہی ہو یا ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے وہ ایک خدا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے اس کے برابر کوئی نہیں اس سارے نظام کو چلانے والا اس سارے نظام کو بنانے والا وہ وحدہ لا شریک ہے کہ نہ تو اس کے برابر کوئی ہے اور نہ تو ملک چلانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
جتنے بھی جہاں اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں سب کی ملکیت بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اور موت اور حیات بھی اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور اس موت کے بعد جو انسانوں کو اٹھنا ہے، اگلے جہاں کی جانب بڑھنا ہے، بروز محشر سب کو جمع ہونا ہے، پھر اس کے بعد جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ جس شخص کو بھی یہ کہتا ہوا ہم سنیں اللہ کے برابر کوئی ہے، یا وہ کسی اور کی عبادت کرے، یا اللہ کی بادشاہت میں سے کسی اور کو بھی مالک جانے، ہم اس کو مشرک کہتے ہیں کہ وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراتا ہے۔ جو چیز نہیں ہے اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے برابر کوئی ہوگا یا ہوا تھا یا ہونے والا ہے۔ اللہ کی طاقت سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کے نیچے دنیا کے اندر جس کو بھی کوئی طاقت ملی، بادشاہت ملی، وہ اسی رب کائنات کی عطا سے ملی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو تو منتخب فرماتا ہے آزمائش کے لیے، اور کچھ کو انعام کے طور پر بادشاہ بنا دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں باتائے الہی ہیں۔ اگر بات کی جائے جب سے دنیا بنی ہے آج تک کئی لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم رب ہیں، ہم خدا ہیں۔ جب انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عبادت کے لائق بھی ہم ہیں۔ جب انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، عبادت کے لائق ہونے کا دعویٰ کیا، پھر انہوں نے دعویٰ یہ بھی کر دیا کہ جتنے بھی دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں ان تمام فیصلے کرنے کا حق وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے پیدا ہوئے، ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی باطل قوت ابھرتی ہے اور اٹھ کر نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ لیکن اللہ کی طاقت تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ ان ساری باطل قوتوں کو ہر دور کے اندر نشت و نابود فرماتا ہے۔ ہاں ایک بات تو ضرور ہے کہ رب تعالیٰ ان کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، وقت دیتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن کو یہ بہانہ نہ بنائے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں اللہ کی جانب آنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اس لیے قرآن عظیم فرقان حمید نے جس چیز کی سب سے زیادہ مذمت فرمائی وہ شرک ہے، یعنی اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک جو شرک کرنے والا ہے اس کو بخشتا نہیں، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کر لیا جائے، اگر اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لی جائے، تو اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو مشرک ہے
وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یعنی جو سب سے بڑا گمراہ دنیا کے اندر کہلایا جاتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے. یہ اللہ پاک نے قرآن عظیم فرقان حمید میں یہ حکم ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک ظلم عظیم ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرک کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ جب لوگ ایسی چیزوں کو خدا بنائے بیٹھے تھے کہ جن چیزوں کو یا تو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے یا پھر دنیا کے اندر وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بناتے تھے. مشرکوں کی کئی طرز میں چیزیں ہیں. جیسے کئی مشرک سورج کو بھی خدا کہتے ہیں, ستاروں کو, چاند کو بھی وہ خدا کہتے ہیں. اور کئی مشرک آتش پرست آگ کو خدا سمجھتے ہیں. اور اس سے بڑے احمق وہ تھے اور ہے بھی جو اپنے ہاتھ سے بت کو بنا کر اس کو سامنے رکھ کر اس کے آگے جھکتے تھے, اس کو خدا کا تصور کرتے تھے, عبادت کے لائق بھی سمجھتے تھے, یہ اللہ کے برابر اس کو ٹھہراتے تھے. اور جو قرآن پاک نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے, کچھ مشرکین ایسے بھی ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کہ کئی لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, اور کچھ ایسے تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہا. ہمارے علماء کرام نے ان لوگوں کو بھی مشرکوں کی صفوں میں شامل فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی ملک نہیں ہوتی بلکہ اس کی جن سے ہوتی ہے, اس کے برابر ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی انسان ہوتا ہے, اس کی اولاد بھی انسان ہوتی ہے. جس طرح اس کے معاملات ہیں اس طرح اس کی اولاد کے بھی معاملات ہوتے ہیں, تو اس کے برابر. تو جب انہیں عزیر علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کو بے وقوف کہا جائے, احمق کہا جائے, ناسمجھ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, وہ اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سبحانہ, ان کو بتا دیا اللہ تو پاک ہے, اللہ تو اولاد سے پاک ہے. بل عباد مکرمون, ایک لفظ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ عزیر علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, عزت والی شخصیات ہیں, تم نے ان لوگوں کو اللہ کے برابر کہہ دیا. جب تم نے اللہ کے برابر کہا تو تم نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ شرک کیا. اور شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. اس لیے قرآن پاک بھی یہ فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور حدیث مصطفیٰ میں بھی رسول کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانے والا ہے کل قیامت کے دن ہر شخص کی معافی ہو جائے گی لیکن مشرک کی معافی نہیں ہوگی. اس لیے کافر کے بارے میں, مشرک کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اس لیے ایک بات تو واضح ہو گئی ابتداء اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اس کی معافی نہیں ہے. ہاں کوئی توبہ کر لے اپنے شرکیہ معاملات سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا. ایک تو یہ چیز بیان کی
کچھ لوگ اللہ کا بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے جو آج بھی ہماری دنیا کے اندر سائنسی تحقیق کے مطابق ہمارے بچوں کو پڑھائی بھی جاتی ہے اسکولوں کے اندر اور زمانے جاہلیت کے اندر بھی پائی جاتی تھی، وہ یہ تصور کرتے تھے کہ خدا کوئی نہیں ہے۔ میں ابتداء کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ شرک کے موضوع کے اوپر وضاحت اچھے طریقے سے بیان ہو جائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خدا کوئی نہیں ہے، یہ صرف زمانہ یوں ہی چل رہا ہے اور زمانہ تبدیل ہوتا ہے اور تبدیلی کے بعد لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے سردی آ گئی، سردی آئے گی، لوگوں کے اوپر اثر کرے گی اور پھر لوگوں کو سردی محسوس ہوگی، گرمی آئے گی، گرمی اثر کرے گی تو گرمی محسوس ہوگی۔ یہ اس طرح زمانے کو کہتے تھے یہ سب کچھ ہے، خدا کوئی نہیں۔ اس عقیدے کو داہریہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ زمانے کو سمجھتے تھے۔ ایک تو لوگ وہ تھے اور کچھ لوگ آج بھی ہیں اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی پائے جاتے تھے اور آج بھی کئی طرز میں جو عقل رکھنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھائی کو پیدا کرنے والا اور خدا ہے اور برائی کو پیدا کرنے والا اور خدا ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے خدا خلقکم وما تعملون، اللہ فرماتا ہے جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے میں نے پیدا کی ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ جو شر کا خدا اور کہتے ہیں، اچھائی کا خدا اور کہتے ہیں، قرآن پاک نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ خدا ایک ہے اور تمام اعمال کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی ہم دیتے ہیں، ذلت بھی ہم دیتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے تقدیر کا، وہ الگ موضوع پر جائے گا، لیکن یہاں پر بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایک خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا کہتے ہیں، قرآن پاک بارہا آیات بینات کے اندر ان کی مذمت ارشاد فرماتا ہے۔ اور ایک اور بات، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جو کافر تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتے یہ جو ہمارے بت ہے نا، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہتے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ باتیں کرتے۔ تو قرآن کہتا ہے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، کہ شرک والے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں مشرک، وہ تو عورتیں ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اللہ فرماتا ہے وہ کسی کو نہیں پوچھتے مگر شیطان کو وہ پوچھتے ہیں۔ تو بات معلوم ہوئی، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی دو خدا کہے پھر بھی وہ مشرک ہے، تین کہے پھر بھی مشرک ہے، اللہ کا بیٹا یا بیٹی ثابت کرے وہ بھی مشرک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہے شر کو پیدا کرنے والا اور ہے، اچھائی کو پیدا کرنے والا اور ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ یہ ساری باتیں شرکیہ کہلائی جائیں گی۔ یہ ہمارے علماء کرام نے ایک چیز تو یہ بیان فرمائی، لیکن دو چیزیں اور بھی بیان فرمائی ہیں۔ ان دو چیزوں کے اندر ایک الگ چیز بھی ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو شرک کے موضوع کے اوپر جاننا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز شرک ہے، کون سی چیز شرک نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے لازمی و ملزوم ہے، اگر کوئی نہیں جانے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ
بات آپ سے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو آسان الفاظ کے اندر میں شرک کی 3 قسمیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ عز و جل اور آپ کے کام بھی آئیں گی۔ اور یہ 3 قسمیں میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، حق تو حق ہوتا ہے، آپ دعا فرمائیں، کچھ 2-4 کام ہیں وہ نپٹا لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کتاب کو شائع بھی کرائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے اندر 3 چیزیں لکھی آسان الفاظ کے اندر جو ہمارے علماء بھی بیان فرماتے ہیں۔ اس میں ایک تو شرک فی العبادت ہے، ایک شرک فی الذات ہے، اور ایک شرک فی الصفات۔ یہ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ان تینوں کے اندر اگر وضاحت کرنے پر آئے، تھوڑی لمبی وضاحت ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو مختصر انداز میں آسان الفاظ کے اندر آپ سے عرض کروں گا شرک فی العبادت کیا ہے۔ شرک فی العبادت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھنا کہ یہ عبادت کے لائق ہے، اور اس کے آگے رکوع کرنا اس لیے کہ یہ عبادت کے لائق ہے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا کہ یہ عبادت کے لائق ہے، اس کے آگے سجدہ کرنا اس لیے کہ یہ عبادت کے لائق ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ لفظ میں بول رہا ہوں، عبادت کے لائق سمجھ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، عبادت کے لائق سمجھ کر اس کے آگے رکوع کرنا، عبادت کے لائق سمجھ کر اس کے آگے سجدہ کرنا۔ یہ لفظ عبادت کے لائق ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ عبادت کے لائق سمجھ کر یہ چیزیں کریں گے، یا اس کے علاوہ جو بھی عبادت کے اندر معاملات آتے ہیں، ہم اس شخص کو یا کوئی بھی چیز ہوگی، وہ بت ہوگا، چاند ہو، ستارے ہو، وہ سورج ہو، وہ آگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے آگے یوں جھکنا کہ یہ عبادت کے لائق ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ جس کی ضبط قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو بخش دے گا لیکن شرک کے گناہ کو نہیں بخشے گا۔ ایک چیز یہ ہے، ایک چیز بات یہ ہے، اور دوسری بات چونکہ شرک فی العبادت کی جو میں نے عرض کی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے نا عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم جو ہے نا وہ بزرگوں کے آگے جو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور ان کے آگے جھکتے ہیں، کیا وہ شرک ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ابتداءً چونکہ شروع سے بات لے کر چلے، اب ڈائریکٹ وہاں پہنچ جائیں، ہم مذمت بیان کرنا شروع کر دیں کہ جو فتوے لگاتے ہیں وہ غلط ہے۔ پہلے شرک کو سمجھنا ہے کہ شرک کیا ہے، اس کے بعد پھر سمجھیں گے کہ بزرگوں کے آگے جا کر ان کے ہاتھ جھکتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ہم ان کے دربار میں جا کے دعا مانگتے ہیں، اس کی کیا صورت بنتی ہے، وہ بات کا موضوع ہے۔ پہلی بات یہ ہے، میں نے جو عرض کی عبادت کے لائق سمجھ کر کسی کے آگے جھکنا، یہ شرک کہلائے گا، یہ شرک فی العبادت کہلاتا ہے۔ اور دوسرا شرک فی الذات ہے۔ یاد رکھیے گا میری ذات جو ہے وہ یہ جسم ہے، یہ جسم ہے، اور یہ جسم کمرے کے اندر سما جاتا ہے، میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں، جسم آ جاتا ہے، لیکن اللہ پاک جسم سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے، یہ آسان لفظوں میں، اور اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی جس کی لمبائی چوڑائی نعوذ باللہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کافی تعداد میں، ہم اس باؤنڈری کے اندر بیٹھے ہیں، ہم سما گئے ہیں، ہمارا احاطہ ہو چکا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے بارے میں یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا وہ کیسا ہے، یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا وہ کیسا ہے۔ اگر جس طرح کی اللہ کی ذات ہے، سمجھیے گا بات کو، جس طرح کی اللہ کی ذات ہے، اگر کہا جائے کہ اسی طرح کی ذات کسی اور کی ہے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، یہ بھی اللہ کے برابر ٹھہرانا ہوگا۔ جس طرح میں نے ابتدا کے اندر مثال دی کہ دنیا کے اندر آج بھی اور زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو
بلکہ وہ اس کی جن سے ہوتی ہے. جن سے مراد کہ جس طرح باپ ہے ویسے ہی اولاد ہوتی ہے. جیسے باپ انسان ہے ویسے ہی اولاد انسان ہے. جیسے باپ کھاتا ہے ویسے اولاد کھاتی ہے. جیسے باپ پیتا ہے ویسے اولاد پیتی ہے. تو اسے معلوم ہوا اگر نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ثابت کریں گے تو یہ خراب لازم آئے کہ نعوذ باللہ جس طرح رب ہے ویسے اس کی اولاد ہے. استغفر اللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. سبحان کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ تو پاک ہے. اللہ تو پاک ہے. تو اس لیے جس طرح اللہ کی ذات ہے ویسے کسی اور کو بعین ہی سمجھنا یہ شرک ہو جائے گا. یہ آسان الفاظ کے اندر اس کی وضاحت تو بہت ہے لیکن انشاءاللہ آپ مثالیں میں قرآن پاک سے چند دوں گا آپ سمجھ جائیں گے. کچھ واقعات بیان کروں گا انبیاء کے اور اللہ کے بندوں کے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. یہ ابتداء علمی تحقیق ہے. اور تیسری بات جو بیان کی شرک فی الصفات کہ جس طرح اللہ کی صفت ہے کیونکہ یہ جو شرک فی الصفات ہے نا اس شرک کی قسم کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں. یہ شرک فی الصفات. شرک فی الصفات جس طرح اللہ کی صفت ہے ویسے ہی کسی اور کی صفت سمجھنا یہ بھی شرک ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا اللہ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں نا ہم سب اللہ دیکھ رہا ہے. یہ لفظ میں آپ کے لیے بھی کہتا ہوں اللہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے بھی بول رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ کی صفت بھی ہے دیکھنا اور آپ کی بھی میں صفت بیان کر رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تو اگر کوئی فتویٰ لگانے والا ہوگا کہنے والا ہوگا وہ تو فوراً کہہ دے گا یار یہ کیا بات اللہ بھی دیکھ رہا ہے تم بھی دیکھ رہے ہو بات تو برابر ہو گئی نا. لیکن اس میں فرق کیا ہوگا؟ فرق اس میں یہ ہے سمجھانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ سامنے دیوار تک دیکھ رہے ہیں. دیوار نہیں ہوگی زیادہ زیادہ کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ ہم اوپر کی طرف نظر کریں زیادہ زیادہ آسمان ہمیں نظر آ جائے گا. یعنی میری نظر دیوار پار تک نہیں جا سکتی. میری نظر آسمان تک ہے اوپر نہیں ہے. اس سے معلوم کیا ہوا میری نظر کی حد ہے. یہ جو میرے پاس صفت ہے اس کی حد ہے لیکن جو اللہ دیکھ رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو فرق پتہ چل گیا نا کہ اللہ کی صفت میں اور عام بندوں کی صفت میں فرق کیا ہے. یہ عام مثال دی ہے. آپ کہتے ہیں نا اللہ سنتا بھی ہے. اللہ خود بھی فرماتا ہے کہ میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں جو تم کرتے ہو. جو تم کرتے ہو میں سنتا ہوں. ہم اللہ کو